بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ وہی ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا ہے۔ جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ کہ صدر ٹرمپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ وہ ایران کی ناکہ بندی جو ہے وہ نہیں ختم کریں گے۔ ایران کی طرف سے ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے جب تک کہ ناکہ بندی ختم نہیں کی جائے گی۔ تو فی الحال لگتا یہ ہے کہ دونوں کی پوزیشن بڑی سخت ہے اور وہ ایک دوسرے سے بہت دور ہیں اور مذاکرات شاید نہیں ہوں گے۔ لیکن عام خیال یہ ہے کہ مذاکرات ہوں گے، ایران والے بھی شامل ہوں گے۔ امریکہ کا وفد جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی سربراہی میں منگل کے روز پاکستان پہنچ رہا ہے۔ پہلے خیال تھا کہ وہ پیر کے روز آئیں گے، لیکن اب ایک دن کی تاخیر کے بعد وہ منگل کو آ رہے ہیں۔ اور یہ عام طور پہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایران بھی آخری لمحے تک جو ہے وہ انکار کرتا رہے گا، لیکن پھر آ جائیں گے۔ اور جیسا کہ پہلے ہوا کہ وہ پہلے راؤنڈ میں وہ کہہ رہے تھے کہ لبنان جو ہے اس کی جو جنگ بندی ہے وہ ایران کے ساتھ کی گئی جنگ بندی کا حصہ ہے، اس لیے لبنان میں بھی جنگ بندی ہونی چاہیے۔ لیکن جنگ بندی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ایرانی ڈیلیگیشن آ گیا اور وہ مذاکرات ہوئے۔ اس وقت لبنان میں جنگ جو ہے جنگ بندی ہو چکی ہے اور جیسے کسی بھی ہے وہ چل رہی ہے۔ وہ وہاں گڑبڑ ہے، ابھی بھی اسرائیل حملے کر رہا ہے، لوگ کو نقصان بھی ہو رہا ہے، مر بھی رہے ہیں لوگ، لیکن بہرحال وہ ابھی تک قائم ہے۔ تو اس وقت بھی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے ہرمز کی جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے وہ ختم نہیں کرے گا، لیکن ایران والے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے اور اس کے وہاں پھر جو بھی معاملات ہوں گے اس کے بعد ناکہ بندی ختم ہو جائے گی۔ یہ اب خیالات ہیں، ہوگا یہ نہیں ہوگا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فاکس نیوز کی خبر ہے کہ آج کے دن پاکستان میں ہونے والے مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گے اور ڈیل پہ دستخط ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈیل پہ دستخط کیا ہوں گے، کہ مسئلہ کافی جو ہے یہ پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے، ہرمز کی ناکہ بندی ہے، ایران کے جو پر سینکشنز ہیں ان کا مسئلہ ہے، اور ایران کے جو 100 ارب ڈالر سے زیادہ جو باہر رکے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ۔ یہ 4 مختلف مسائل ہیں، تو ایک نشست میں بیٹھ کر تو یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دوسرے راؤنڈ میں اگر وہ با نتیجہ ثابت ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ایک براڈ فریم ورک جو ہے وہ طے ہو جائے گا کہ یہ مسائل ہیں، ان پہ یہ کمیٹیز بن جائیں گی اور وہ کمیٹیز اس پہ جو ہے وہ آگے پھر اپنے جو ہے وہ سفارشات وہ دیں گی کہ ان پہ کیا حل ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، پھر دونوں طرف سے جو بھی لے دے ہوگا وہ ہوگا۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ بات آگے بڑھے گی، مذاکرات ختم نہیں ہوں گے اور بات آگے چلے گی۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ اصل جو ڈر ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ ایران کی طرف سے یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ، کہ اعتماد کا فقدان ہے۔ ایران امریکہ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ 2 دفعہ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، بلکہ 3 دفعہ کہیے کہ پہلے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا جسے جے سی پی او کہتے ہیں، وہ معاہدہ ہوا اور صدر ٹرمپ منتخب ہو گیا 2016 میں، اور اس کے بعد 2018 میں انہوں نے اس معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا اپنے طور پر ہی۔ تو پہلا جھٹکا تو ایران کو وہاں سے وہ لگا کہ امریکہ پہ اعتبار کیسے کیا جب ایک ملک نے آپ سے معاہدہ کیا ہے اور دوسرا صدر آ کے اس کو ختم کر دے، تو پھر آپ اعتبار انٹرنیشنل فورمز میں آپ بات کیسے چلیں گے، امریکہ پر اعتماد کیسے کوئی کرے گا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر پچھلے سال جون میں مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات کے درمیان ہی امریکہ اور اسرائیل نے پہ حملہ کر دیا۔ اس دفعہ پھر یہی ہوا، مذاکرات ہو رہے تھے، اب اگلے مذاکرات کی ڈیٹ طے تھی اور اس سے پہلے پھر امریکہ اور اسرائیل نے پھر حملہ کر دیا۔ تو ایران کی طرف سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو امریکہ پر اعتماد نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے جو متضاد اور کنفیوزنگ قسم کے جو پیغامات آتے ہیں
ان کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آتی کسی کو کہ اصل امریکہ کہاں کھڑا ہے۔ آج انہوں نے یہ کہا کہ آج ہی ڈیل ہو جائے گی، بھئی کیسے ہو جائے گی جب تک وہ وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں، لیکن صدر صاحب کہتے ہیں کہ ہو جائے گی، اور ہماری جو ڈیل ہوگی وہ جے سی پی او اے سے بہت بہتر ہوگی۔ حالانکہ اب ڈیل پہ کیا بات ہوئی ہے یہ ہمیں طے نہیں، ابھی معلوم ہی نہیں ہے، لیکن صدر صاحب کی طرف سے یہ مسلسل اس قسم کے پیغامات آتے رہتے ہیں کہ بات ہو گئی، ختم ہو گیا، لیکن اب آگے بات تو جب تک یہ دستخط نہ ہوں، جب تک عملی طور پہ کوئی نظر نہ آئے، یہ بات کہنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے ایران کی طرف سے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اندرون خانہ جو ہے وہ ایران میں بھی تفریق نظر آتی ہے۔ جو سویلین لیڈرشپ ہے، جس میں ان کے صدر اور وزیر خارجہ شامل ہیں، اور کسی حد تک ان کے اسمبلی کے پارلیمنٹ کے جو چیئر ہیں، اسپیکر، وہ شامل ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ عام کا فوجی لوگ ہیں، خاص طور پہ پاسداران۔ ابھی جب وزیر خارجہ عراقی نے کہا کہ ہرمز کو کھول دیا گیا ہے، اور ان کے اگر مشروط تھا وہ، ساتھ ہی جو ہے وہ پاسداران کا پیغام آ گیا کہ نہیں کھولا گیا اور ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تو وہ اس سے ایک طرف تو یہ نظر آتا ہے کہ ایران کے اندر اندرونی بھی اختلافات ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ مذاکرات کی صورت میں آپ کی پوزیشن کمزور کرتا ہے۔ اگلی وجہ یہ ہے کہ ایران پر جو ناکہ بندی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ایران کی تیل کی برآمد جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے۔ ایران $500 ملین کما رہا تھا اس سے روزانہ کی بنیاد پر، ہر روز $500 ملین ایران کو مل رہے تھے، جو تیل اس کا جا رہا تھا، اور باقی تیل سب کا بند تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تیل امریکہ کہتا ہے، امریکہ کی جو ناکہ بندی ہے وہ صرف ایران کے لیے ہے، باقیوں کے لیے کھلی ہے۔ ایران نے پھر ناکہ بندی کر دیا، وہ کہتا ہے کسی کا تیل بھی نہیں جائے گا، نہ ہمارا جائے گا، نہ کسی اور کا جائے گا۔ تو اب نقصان تو سب کو ہو رہا ہے۔ اوپر سے ایران کا وہ جہاز پکڑا گیا، اور اس کو امریکہ نے بلکہ اس کا انجن تباہ کر دیا، اور اب اس کی تلاشی ہو رہی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ پرابلم ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ امریکہ میں جو ہے وہ صدر صاحب کو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ مہنگائی کو قابو کرنا ہے، اور ایسا معاہدہ کرنا ہے جس سے یہ نظر آئے کہ وہ معاہدہ جے سی پی او اے سے بہتر ہے، اور جو پہلے صدر اوباما نے کیا تھا یہ معاہدہ اس سے بہتر ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے فتح حاصل کی ہے۔ اب یہ دونوں کو یہ پیغام تو دینا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ ہم ملک کے لیے بہتر ہے، لیکن کیسے ہوگا یہ اب مسئلہ ہے۔ تو دونوں طرف سے جو ہیں یہ پابندیاں دونوں پہ ہیں، لیکن لیڈرشپ جو ہے اس کا امتحان یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور باہر جن سے مذاکرات کر رہے ہیں دونوں کو ساتھ لے کے چلے، اور ایسی جگہ پہنچے جہاں پر کہ وہ بات کو فائنل کر سکے۔ اب ایران کی طرف سے کیا ہوتا ہے، امریکہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، ان کا لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ اندرونی دباؤ اور بیرونی دباؤ دونوں کو برداشت کر کے وہ ایک جگہ پر پہنچیں جہاں پر کہ جنگ ختم ہو۔ یہ ہوگا نہیں ہوگا اب آگے دیکھا جائے گا، لیکن مذاکرات ہوں گے، دوسرا راؤنڈ ہوگا، لیکن یہ بات آگے چلے گی، مذاکرات یہاں ختم نہیں ہوں گے، آگے مزید مذاکرات اس پہ ہوں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹس دیجیے۔ خدا حافظ، تھینک یو۔